آج جس دور میں ہم زندگی گزارتے ہیں، اس دور میں ہر باپ سب کچھ پانے کے باوجود اس بات سے وہ خائف نظر آتا ہے اور اس معاملے میں پریشان نظر آتا ہے کہ میری اولاد میرے ساتھ وفا نہیں کرتی۔ یہ آج کوئی چھابڑی لگانے والا ہے، اس کا مسئلہ بھی یہی ہے، کوئی ریڑھی لگانے والا ہے، مسئلہ اس کا بھی یہی ہے، کوئی تاجر ہے تو مسئلہ اس کا بھی یہی ہے۔ اور یہ صرف معیشت اور معاش کے ساتھ تعلق رکھنے والے جو احباب ہیں یا ارباب ہیں ان کا ہی مسئلہ نہیں ہے، محراب و منبر کے ساتھ جو لوگ وابستہ ہیں شکوہ ان کا بھی آج یہی ہے کہ ہماری اولادیں آج ہمارے ساتھ وفا نہیں کرتی، ہماری اولادیں ہمارے ساتھ محبت نہیں کرتی۔ تو آج کے سبق کے اندر ہم صرف یہی مسئلہ حل کرنا چاہتے ہیں کہ ہم اپنی اولادوں کو وفادار کیسے کر سکتے ہیں، اولادوں کو وفادار کرنے کا طریقہ اور سلیقہ کیا ہے۔ عزیز، اس کا سادہ سا جواب ہے، ہم اپنی اولادوں کو جتنا اپنا وفادار بنانا چاہتے ہیں نا، اتنے ہم اپنے رب کے اطاعت گزار بن جاتے ہیں۔ سبحان اللہ کہنے کی ویسے اجازت ہے، کوئی اس پر پابندی نہیں ہے، بات سمجھ آئے تو جب جملہ پورا ہو تو اس وقت سبحان اللہ کہنا چاہیے، ایک بار ذرا مل کے کہیے گا سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ اب میں دوبارہ سے اسی بات کو ریپیٹ کر رہا ہوں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اولادیں ہماری وفادار بن جائیں تو پھر یہ ہمیں جتنی طلب ہے، جتنی حاجت ہے، جتنی ضرورت ہے اور جتنی ہماری تمنا ہے کہ ہماری اولاد ہماری کتنی تابعدار اور کتنی وفادار ہو، تو ہمیں اتنا ہی اپنے رب کی احکامات کا اطاعت گزار بن جانا چاہیے۔ ہم جتنا اپنے رب کی احکامات کے تابعدار ہوتے چلے جائیں گے، اللہ تعالی ہماری اولادوں کو اتنا ہی ہمارا وفادار بناتا چلا جائے۔ اس مسئلے کو اگر ہم کبھی قرآن و حدیث کے مختلف مقامات پر غور و فکر کریں تو یہ مسئلہ ہمیں بڑی آسانی کے ساتھ مل جاتا ہے۔ قرآن مجید برہان رشید کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ پر باپ اور بیٹے کی عظمت کی قسم اٹھائی۔ دیکھیے، آج اگر کوئی عام بندہ کسی عام بندے کا تذکرہ کر دے تو وہ عام نہیں رہتا، خاص ہو جاتا۔ اگر کوئی خاص بندہ کسی عام کا تذکرہ کر دے تو وہ عام بھی عام نہیں رہتا بلکہ خاص ہو جاتا ہے۔ تو پھر اندازہ لگائیے، جس باپ کی عظمت کی قسم رب اٹھائے اور جس بیٹے کے مقام اور مرتبے کی قسم اللہ یاد فرمائے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ نہ وہ کوئی باپ عام ہے اور نہ ہی وہ کوئی بیٹا عام ہے۔ اس لیے کہ ایک ہے تذکرہ کرنا اور دوسرا ہے قسم یاد فرمانا۔ اب قسم یاد فرمانے سے اس بات کا ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کا مقام اور ان کا مرتبہ کوئی معمولی نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت، مقام و مرتبے میں وہ سرفرازی بخشی ہے کہ جو عام بندوں کو حاصل نہیں ہے، جو رب نے اس باپ اور عظمت والے بیٹے کو عطا فرمائی۔ قرآن مجید برہان رشید 30واں پارہ سورۃ بالد کو پڑھیے گا، فرمایا وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ، اس عزت والے باپ کی قسم ہے۔ اور یہاں سے باپ کا ذرا مقام سمجھ آتا ہے کہ ماں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید برہان رشید میں حسن سلوک کرنے کا حکم دیا ہے، مگر ماں کی عزت کی قسم یاد نہیں فرمائی۔ باپ کا مقام، باپ کا مرتبہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے باپ کی عزت کی قسم یاد فرمائی اور پھر ڈائریکٹ قسم سے آغاز نہیں کیا اپنے کلام کا، بلکہ تمہید کے اندر کہا لا اقسم بہذا البلد، معبود اس شہر مکہ کی قسم ہے۔ اور کیوں قسم ہے؟ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اس شہر مکہ کی قسم اس لیے ہے کہ اے حبیب اس شہر کے اندر تیرا بسیرا ہے۔ معبود اس شہر مکہ کی قسم اس لیے ہے کہ تو اس شہر مقدس کے اندر رہتا ہے، قیام فرما ہے،
اب اس کے بعد فرمایا وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ، اس عزت والے باپ کی قسم ہے جس کی قربانی کی وجہ سے مکہ بنا، اور کہا اس شرافت والے بیٹے کی قسم ہے جس کی باپ کے ساتھ تابعداری اور وفاداری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس مکے کے اندر انسانیت کو بسا کے پھر اس انسانیت میں محمد مصطفیٰ کو مبعوث فرما دیا۔ اب دیکھیے، ایک باپ اگر اپنے رب کا وفادار ہو جائے تو خلق کائنات اولادوں کو والد کے سامنے کبھی بھی غدار نہیں رکھتا، باپ کے سامنے ہمیشہ ان کو وفادار کر دیتا۔ آج دیکھیے، اگر ہمیں اپنے نفع کی، دنیاوی نفع کی بات کرتا ہوں، کوئی معاملہ نظر آ جائے تو ہم بڑے سے بڑے امتحان سے گزر جاتے ہیں، لیکن اگر کبھی رب رسول کا معاملہ ہو تو ہمیں پھر قربانی دینا بہت مشکل لگتا ہے۔ سرکاری سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی پڑھ کے دیکھنا، اللہ کریم نے حکم فرمایا تشریف لے جائیے نمرود کے پاس اور اس کو جا کے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا سبق دیجیے، درس دیجیے، بلائیے حق کی طرف۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں عرض کیا مولا میرے ساتھ فورس کون سی ہے، میرے ساتھ محافظ کون سے ہے، وہ ظالم ہے، جابر ہے، اور پھر وہ بادشاہت ہے، اس کے پاس سارا اقتدار ہے، سارے اختیار ہیں، سارے اسباب ہیں اس کے پاس، اور میں طرح کیا کرنے جاؤں؟ یہ سوال نہیں ہے، صرف ایک ہی بات ملحوظ خاطر ہے، میرے رب کا مجھے حکم کیا۔ تشریف لے گئے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا درس دیا۔ بادشاہ نے اپنی مشیروں سے مشورہ کیا کہ یہ آ کر ہماری خدائی کو چیلنج کر رہا ہے، کیوں؟ وہ خدائی کا دعویٰ دار تھا۔ اس نے کہا یہ ہمارے مد مقابل اپنے رب کو لا کے یہ تو ہماری خدائی کو چیلنج کر رہا ہے، لہٰذا اس کو نشان عبرت بنا دیا جائے۔ فلک بوس آگ کا اہتمام کیا گیا، اور پھر جناب ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں ڈالنا ہے، کیسے ڈالا جائے؟ ایک منجنیق میں رکھا گیا۔ اب آگ جل رہی ہے اور آگ کا حرارت اپنے جوبر پر ہے، ابراہیم علیہ السلام کو قریب سے لا کے ڈالنا خطرہ ہے اس بات کا کہیں یہ آگ ہمیں نہ جلا دے۔ اب کیا طریقہ رکھا گیا کہ دور سے ہم اس چولہے کو جلائیں گے اور چھوڑ دیں گے، ابراہیم علیہ السلام آگ میں اتر جائیں گے۔ اب منجنیق میں رکھا گیا ہے، سامنے آگ جل رہی ہے اور اس چولہے کو جلانے والے لوگ تیار کھڑے ہیں۔ سید الملائکہ جبریل امین بارگاہ خداوندی میں عرض کرتے ہیں مولا یہ تیرا خلیل ہے، تو قادر مطلق ہے، وہ تیری وحدانیت کا درس دینے گیا ہے، وہ تیری عزت پر پہرا دینے کے لیے گیا ہے، اور وہ تیرے مشرک کے ساتھ ٹکر لے کے کھڑا ہے۔ مولا دیکھ آج تیرے بندے کو آج یہ لوگ وہ آگ میں ڈالنا چاہتے ہیں، اگر تیرا خلیل آگ میں اتر گیا تو مولا تیرا نام لینے والا کون ہوگا؟ تو خلقی کائنات نے فرمایا کیا کہنا چاہتے ہیں مولا؟ اپنے خلیل کو بچا تو قادر ہے۔ فرمایا چلو بچانے کا معاملہ تو بات میں ہے، جائیے جا کے آپ جناب ابراہیم سے ملاقات تو کر کے آئیے، اس کا کیا ارادہ ہے؟ جبریل امین حاضر خدمت ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں حضور آپ کو پتا ہے ابھی آپ کے ساتھ کیا ہونے والا ہے؟ کہا بولیے کیا ہونے والا ہے؟ کہا یہ منجنیق میں رکھ دیا گیا ہے، سامنے آگ جلا دی گئی ہے، ابھی چند لمحوں کے بعد آپ کو اس آگ میں اتار دیا جائے گا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا پھر کیا ہوا؟ حضور دعا کیجئے رب سے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس امتحان سے بری فرما دے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا جواب اور مکالمہ کیا تھا جبریل امین سے؟ کہا جبریل مجھے بتا میں یہاں اپنے کام آیا ہوں یا اپنے رب کے کام؟ کہا جی رب کے کام آئے ہو۔ کہا اچھا مجھے بتاؤ یہاں پر میں اپنی مرضی سے آیا ہوں رب کے کہنے پہ؟ کہا جی آپ رب کے حکم پر آئے۔ کہا اچھا مجھے بتائیے جو کچھ میرے ساتھ ہونے والا ہے میرے رب کو پتا ہے یا نہیں پتا؟ کہا جی اللہ کو تو پتا ہے۔ کہا میاں جب میں آیا بھی اپنا کام نہیں اپنے رب کا کام آیا ہوں، آیا بھی اپنی مرضی سے نہیں اپنے رب کی مرضی سے آیا ہوں، اور پھر میرے رب کو اس معاملے کا پتا بھی ہے اور غالب بھی میرا رب ہے، قدرت بھی میرے رب کے پاس ہے۔ تو کہا پھر مجھے دعا کی صورت میں اپنے رب کو مشورہ دینے کی حاجت نہیں ہے، بلکہ میرا کام کیا ہے، میرا رب جہاں جہاں سے گزارتا چلا جائے گا ابراہیم خندہ پیشانی سے وہاں سے گزرتا چلا جائے گا۔ وہ کسی پنجابی شاعر نے بڑا اچھا کہا تھا،
जे ओ सोना मेरे दुख विच राजी ते मैं सुख नूं चुल्ले डावां। तो मैंने सुख क्या करना है अगर वो मेरे सुख में मेरा मालिक भी राजी नहीं, और मैं उस दुख को सीने से लगाने को तैयार हूं कि वो दुख मेरी वजह से नहीं है, अगर वो दुख मेरे ऊपर है तो मेरे मालिक की तरफ से आ रहा है। अब अंदाजा कीजिए जब तहसीयत अब अपने माबूद के साथ ताल्लुक कितना गहरा होगा कि जान है उस जान किसको प्यारी नहीं है यार, और फिर इतनी अजीम जान है कि रब का खरीद है, लेकिन कहा मुझे अपनी जान की परवाह इसलिए नहीं है कि भाई इस जान का मालिक तो खुदा है। खालिक कायनात के हुजूर हाजिर खिदमत हो के जबरील अमीन अर्ज करते हैं मौला वो खलील पाक तो बचना ही नहीं चाहते, कब बचना चाहते हैं अपनी मर्जी से नहीं हमारी मर्जी से बचना चाहते हैं। तो हुक्म हो क्या है कि फरमाया ऐसा कीजिए, अब जब तुम इंजीनियर से जनाब इब्राहिम को छोड़ेंगे ना तो तू क्या करना, नारे नमरूद को गुलजारी हबीब बना देना। मियां देखिएगा आग को जलाने की सलाहियत रब ने दी है, मगर आग की नफ्से ही जलाने में कादर नहीं है, अल्लाह ताला की अता करने से। तो जिस रब ने इस आग को जलाने की सलाहियत बख्शी है, आज वही रब फरमाता या नारुकुनी बरदम व सलामन अला इब्राहिम, ऐ आग ठंडी हो जा, आज तेरे अंदर मेरे साथ वफा करने वाला मेरा प्यारा खलील इब्राहिम आ रहा है। भैया मुझे बताइएगा जो रब होकर आग का मिजाज बदल सकता है, मेरा खलील आ रहा है, अगर हम अपने रब के वफादार हो जाएं तो क्या मेरा रब हमारे बच्चों का मिजाज भी बदल देगा। आज हमारा किला है, हमारे बच्चे खुशी में है, आज उनको कैश पर आता है, वो बेअदबी करते हैं, गुस्ताखी करते हैं, माना बहुत कुछ करते हैं, लेकिन मियां सवाल अपनी जगह पे खड़ा है, कभी अपने गिरबान में जान के देखे हम क्या करते हैं, आया हम भी अपने रब के साथ वफादारी करते हैं। तो जब हम अपने रब से वफादारी नहीं करेंगे तो फिर हम अपनी औलाद से वफादारी की तवक्को कैसे कर सकते हैं, और हम अपने रब से अगर वफादारी का हक अदा कर दें तो फिर रब कायनात उसके नतीजे में हमारी औलादों को कभी गद्दार नहीं बनाएगा, वो मेरा रब अपने करम से हमारी औलादों को हमारा वफादार बना देगा। अब ये मैंने पहली मिसाल आपके सामने अर्ज कर दी कि जब बहसीयत अबद हमारा ताल्लुक माबूद से गहरा हो जाएगा ना तो मेरा रब सामने वालों का मिजाज बदल देगा, उसकी कब्जे कुदरत के अंदर है, मिजाज बदलना उसके लिए कोई मुश्किल नहीं है, मिजाज बदलना उसके लिए कोई दुश्वार नहीं है। अब अगले मरहले के अंदर उतरिएगा, अल्लाह ताला ने कमोबेश 80 साल की उम्र के अंदर औलाद अता की, जाहिर बात है औलाद अगली उम्र में मिली है, मोहब्बत तो ज्यादा है, साथ ही हुक्म मिला ऐसा कीजिए अपने इस बेटे को ले जाकर ना बे आबो गया बाद ये मक्का में छोड़ा है और अपनी बीवी को भी छोड़ देना। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ये सवाल किया, मौला 80 साल तक मैं इल्तिजाएं करता रहा, अब तूने मेरी दुआ को इजाबत का सेहरा बख्शा है, अब ये करम फरमा के मुझे बेटा अता किया है, यही तो मेरी उमंगों मेरी चाहतों और मेरी आंखों का नूर तो ये मेरा बेटा है, और एक बूढ़े बाप को हुक्म दे रहा है जाकर बे आबो गया बाद ये मक्का में छोड़ दो। हुजूर एक बाप के लिए बहुत मुश्किल काम है, 2 बीवियां हैं और वो बीवी जिससे औलाद है और वो बच्चा जो अपनी माँ की गोद के अंदर है, और फिर छोड़ना ऐसी जगह पर है दूर दूर तक घर भी कोई नहीं है, खेतों खलियान भी कोई नहीं है, खाने पीने की चीज भी नहीं है, कोई सवाल नहीं है, बच्चों को लिया मक्का मुकरमा में छोड़ा, वापस चले तो सैयदा हाजरा ने पूछा इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कि हुजूर यहाँ हमें किस लिए छोड़ के जा रहे हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पलट कर भी देखा और फिर सवाल किया कि हुजूर इरशाद फरमाइए क्यों छोड़ के जा रहे हैं, वजह क्या है, आगे से कलाम ही कोई नहीं किया। तो वो नबी के काशाना के अंदर बसने वाली थी, हुजूर जनाब इब्राहिम पाक के अकद में रहने वाली थी, हुजूर इब्राहिम अलैहिस्सलाम के हरम का हिस्सा था, तो वो मिजाज जानती थी कि खलील कोई काम अपनी मर्जी से नहीं करता। तो अच्छा बताइए यहाँ मुझे अल्लाह के हुक्म पे छोड़ के जा रहे हैं, का जी अल्लाह के हुक्म पे छोड़ के जा रहे हैं, तो तब फिर घबराने की हाजत नहीं है। अगर अल्लाह के हुक्म पे छोड़ के जा रहे हैं तो फिर परेशान होने की हाजत नहीं है, इसलिए कि जो रब पत्थर में कीड़े को रिज़्क अता करता है वो इब्राहिम खलीलुल्लाह के कुंबे को अपने घर के करीब भी रिज़्क अता फरमा देगा।
اب یہ کتنی بڑی قربانی تھی بحیثیت ابد اور بحیثیت باپ. جب رب کی وفاداری کا معاملہ آیا تو اتنی بڑی قربانی دی ہے کہ اپنی بیوی اور اپنے بچے کو اس بے آب و گیا وادی مکہ میں چھوڑ دیا اور پھر جا کر پہاڑ پہ بیٹھ گئے. مجھے میری اولاد نظر آئے مگر اولاد کو میں نظر نہ. اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیجئے. ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. اے اللہ میں نے اپنی اولاد میں سے کچھ اولاد کو تیرے گھر کے پاس چھوڑ دیا ہے. اور کون سا گھر ہے مولا کہ جو عزت والا ہے احترام والا ہے. اور حالت کیا ہے کہ وہاں پر بے آب و گیا ہے, نہ پانی ہے نہ کوئی کھیتی ہے اور نہ کھانے پینے کی کوئی چیز ہے. مولا تیرے سہارے چھوڑ کے جا رہا ہوں. اگرچہ وہاں پر کھانے پینے کی چیز تو کوئی نہیں ہے لیکن سہارا ایک ہی ہے. عند بیتک, مولا تیرا گھر تو ہے, تیرا انعام ہے, تیرا ہی دیا ہوا انعام ہے. اور پھر اس کے بعد تیرا ہی حکم ہے, تیرے ہی گھر کے پاس میں تیرے بندے اور تیری بندی کو چھوڑ کے جا رہا ہوں. اے اللہ اب پالنے والا بھی تو ہی ہے اور اپنے کرم سے ان کو سنبھالنے والا بھی تو ہی ہے. حضور دیکھیے یہ کتنی بڑی قربانی تھی. اگر بحیثیت باپ رب کے ساتھ وفاداری ہے, اب اس سے اگلے تیسرے مرحلے میں اتر جائیے. تشریف لے آیا اپنے گھر کے اندر, عرصہ گزر گیا, دل کے اندر خیال آیا اب ماشاءاللہ وہ بڑا ہو گیا ہوگا, اب وہ اپنی ماں کا ہاتھ بٹاتا ہوگا, اپنی ماں کی خدمت کرتا ہوگا. عرصہ گزر گیا, خالق کی کائنات نے فرمایا خلیل بھی ہو اور اس کے دل کے اندر اولاد کی محبت بھی جوان ہو جائے. فرمایا تشریف لے کے جائیے نہ, جا کر اپنے بیٹے کو ذبح کر دیجیے. حضور یہ بحیثیت باپ کوئی چھوٹا سا امتحان نہیں تھا. آج ہم اپنے بچے کو حجام کے پاس لے کے جائیں نا بال کٹوانے کے لیے, بچہ روتا ہوا ہم سے نکھر گیا. ہمارے بچے کا کوئی چھوٹا سا آپریشن ہو تو باپ چاچے کو ماموں کو سامنے کر دیتا ہے, آپ دیکھو مجھ سے نہیں دیکھا جاتا. لیکن ایک باپ جو بڑھاپے کی اس عمر کو پہنچ چکا ہے کہ جس کے لیے صدمہ تو برداشت کرنا ہی ایک معمول سے ہٹ کے معاملہ ہے, تو کیا فرمایا جائیے جا کے ذبح کر دیجیے. تشریف لے آیا. اب یہاں تک باپ نے رب سے وفاداری کی ہے. اب یہاں سے دیکھنا اگر بحیثیت باپ بندہ اپنے رب کا وفادار ہو جائے تو پھر اولاد غدار نہیں, اولاد پھر ماں باپ کی تابعدار ہوتی ہے. آ کر بیٹے سے کہا بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. تو بیٹے نے آگے سے یہ نہیں کہا ابا پہلے میں پیدا ہوا تو میری ماں کو آ کے یاد چھوڑ گیا تھا, آ کر تو یہ بھی نہیں پوچھا کہ تمہارا پرسان حال کون تھا, تمہارا وقت کیسے گزرا, تمہیں پالا کس نے ہے, سنبھالا کس نے ہے, تمہاری حاجتوں کو ضرورتوں کو کس نے پورا کیا ہے. کوئی سوال نہیں کیا بلکہ آتے ہی آ کر ڈیمانڈ کر دی میں تجھے ذبح کرنے کا خواب دیکھتا ہوں. مثال دے کے عرض کر دیتا ہوں, خدا نہ خواستہ آج اگر میاں بیوی میں سیپریشن ہو جائے, جدائی ہو جائے, علیحدگی ہو جائے اور بیٹا چل جائے ماں کے ساتھ اور باپ پر برا وقت آ جائے, بیماری ہو, موت کے منہ میں پڑا ہو, تو باپ اپنے بیٹے سے پانی کا گلاس مانگے تو بیٹا آگے سے کہتا ہے جب ہماری پر مشکل وقت تھا ہمیں سارا کس نے دیا تھا, جب ہمیں پالنے کی حاجت تھی تو ہمیں بےیار و مددگار چھوڑ دیا تھا, آج یہ پانی دوائی بوٹی کس منہ سے مانگتا ہے اور بیٹا باپ کے منہ پہ گلا کر دیتا ہے. لیکن یہاں دیکھنا ابراہیم علیہ السلام جا کے عرض کہتے ہیں اپنے بیٹے سے بیٹا میں نے دیکھا میں تجھے ذبح کرتا ہوں, فانظر ماذا ترى, بیٹا بتا تیرا کیا خیال ہے. تو بیٹے نے آگے سے یہ نہیں کہا ابا یہ خواب ہے, اس کی کوئی تعبیر نکالیے, اس کی یہ بھی تعبیر ہو سکتی ہے, یہ بھی تعبیر ہو سکتی ہے. کچھ نہیں کہا بلکہ کیا کہا ابا آپ کو خواب آیا تھا, آپ مجھ سے اس کا مشورہ کرتے ہیں. تو کہا مشورہ نہ کیجیے, مشورہ تو اس سے پوچھا جاتا ہے جو کر کچھ نہ سکتا ہو. فرمایا اللہ نے آپ کو عصمت والا جلیل القدر نبی بنایا ہے تو کیا کیجیے, یا ابا تفعل ما تؤمر, اے ابا وہ عمل کیجیے جس کام کے کرنے کا آپ کے رب نے آپ کو حکم عطا فرمایا. ذرا بحیثیت بیٹا ہم سوچیں اتنی بڑی تابعداری اور اتنی بڑی قربانی باپ کے سامنے دینا, یا ابا مجھے تو ذبح کر دے میں ذبح ہونے کے لیے تیار ہوں. بلکہ آگے کیا کہا ستاجدونی انشاءاللہ من الصابرین. اب بات تیرے ہاتھ میں چھری ہوگی, میری گردن ہوگی, ہر رگے کٹتی ہے کٹ جائے گی, میں اپنی جان تو دے دوں گا لیکن میں صبر کا دامن نہیں چھوڑوں گا. اب مجھے بتائیے اس بیٹے کو وفاداری پہ کس نے اٹھایا, اس کو صبر کا کوہ ہرا کس نے بنایا تھا, اس بیٹے کو کس نے سکھایا تھا اپنے باپ کے سامنے قربانی کے لیے حاضر ہو جانا. وہ اقبال نے کہا تھا کس نے سکھائے تھے اسماعیل کو آداب فرزندی.
وہ کس نے سکھائے تھے؟ وہ سکھانے والا کون ہے؟ تب یہ آج اپنی اولاد پہ شکوہ کرنے سے پہلے، اپنی اولاد کا گلہ کرنے سے پہلے وہ ہماری تابعدار نہیں ہے۔ گریبان میں جھانک کے دیکھیے کہ میں اپنے رب سے وفاداری کتنی کرتا ہوں۔ اگر تو میں اپنے رب کا وفادار ہوں پھر میرا حق بنتا ہے میں اولاد کا گلہ کروں، لیکن یاد رکھنا ہم اگر رب کے وفادار ہو جائیں تو رب نوبت نہیں آنے دے گا کہ اولاد کے اوپر ہمیں گلہ کرنا پڑے۔ اور وہ جملے چیر دینے والے جملے ہیں جو جناب اسماعیل پاک نے عرض کیے تھے، کہا بابا مجھے ذبح کرنے سے پہلے 3 کام کرنا۔ کہا بیٹا بول کیا کرنا ہے؟ کہا پہلا کام تو یہ کرنا کہ میرے ہاتھ پاؤں باندھ لینا۔ کہا بیٹا وہ کس لیے؟ کہا بابا ظاہر بات ہے جان نکلنی ہے نا، تکلیف ہو سکتی ہے، اور تکلیف کے اندر ہاتھ پاؤں ہل جائیں گے، کہیں وہ ہاتھ پاؤں کا ہلنا یہ باپ کی بارگاہ کے اندر، بارگاہ اس عظمت والی خلیل والی بارگاہ کے اندر کہیں یہ میری بے ادبی نہ شمار جائے۔ حضور جس معاشرے میں ہم زندگی گزارتے ہیں نا، باپ بیٹے کو 2 سخت لفظوں میں نصیحتیں کر دے تو بیٹا کہتے ہیں ابا چپ کر، اے میرے تو کچھ اور نہ سن لے، بلکہ سننے والی بات بھی گزر گئی، اے میرے تو کچھ اور نہ ہو جاتے۔ اگر باپ ہاتھ اٹھا دے بیٹے کے تو بیٹا کہتا ہے بابا بس کر۔ اب بس کر کا مطلب کیا کہ میرا ہاتھ اٹھ جائے، بلکہ اب تو بات یہاں سے گزر گئی، بیٹے کا ہاتھ باپ کی گریبان کو آ چکا ہے، اور بیٹا اپنے باپ کو ٹھوکریں مار رہا ہے، بیٹا اپنے باپ کو دھکے دے رہا ہے، اور بیٹا اپنے باپ کو در در پر رسوا کر رہا ہے، ذلیل کر رہا ہے۔ اور یہیں تک بات نہیں ہے، بیٹا اپنے باپ کا قاتل بھی نظر آ رہا ہے۔ مگر یہ وفاداری جناب اسماعیل کو کس نے سکھائی تھی کہ تو نے اپنے باپ سے کہنا ابا میرے ہاتھ پاؤں باندھ دینا، کہیں ذبح کرتے وقت تکلیف کی وجہ سے حرکت آئے تو اس حرکت کی وجہ سے کہیں باپ کے سامنے بے ادبی نہ ہو جائے۔ یہ ادب کس نے سکھایا؟ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ تو کیا ہوا جناب اسماعیل علیہ السلام نے دوسری عرض کی کہ بابا جان دوسرا کام یہ کرنا چھری تیز کر لینا۔ کہا بیٹا وہ چھری تیز کیوں کرنے؟ کا بابا اب میری رگیں سخت ہو گئی اور تمہارے ہاتھوں میں بڑھاپا آ گیا ہے، اگر یہ کنڈی چھری ہوگی نا تیز نہیں ہوگی تو جب میری رگیں کٹیں گی تو تمہارا زور لگے گا۔ اور ساتھ میں کیا کہا تھا ابا جب مجھے ذبح کرنے لگو نا تو مجھے سیدھا لٹا کے ذبح نہ کرنا، الٹا لٹانا۔ بیٹا ذبح تو سیدھا کیا جاتا ہے، الٹا لٹا کے ذبح کرنے کا مطلب کیا؟ ابا ظاہر بات ہے ایک ہاتھ میں چھری ہوگی تو دوسرا ہاتھ آپ میرے چہرے پہ رکھیں گے نا، جب دوسرا ہاتھ میرے چہرے پہ آئے گا تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ جب آپ کا نرم و نازک ہاتھ میرے چہرے کے اعضاء پہ لگے گا نا تو آپ کو میں بیٹے کی محبت سامنے یاد آئے گا۔ ابا ڈر لگتا ہے اس بات سے کہیں یہ محبت پدری غالب آ کے اللہ کی تابعداری میں کہیں یہ آڑ نہ بنتا۔ کیا کرنا؟ الٹا کر کے یہاں سے چھری چلانا تاکہ جب تیرا ہاتھ میری زلفوں پہ آئے گا نا تو یوں ہی محسوس ہوگا جیسے میں تم پہ کو ذبح کرتا ہوں۔ اور ساتھ میں یہ بھی کہا تھا ابا اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ لینا، کس لیے کہ تجھے نظر ہی نہ آئے میں ذبح کس کو کرتا ہوں۔ اور یارو مجھے بتاؤ یہ بیٹا اپنے باپ کے سامنے اتنے بڑے حوصلے اتنے بڑی ہمت کا مظاہرہ کر رہا ہے تو سبب کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ جناب ابراہیم علیہ السلام نے اگر اپنے رب سے تابعداری کا حق ادا کر دیا ہے تو میرے رب نے اولاد ایسی عطا کی جو اپنے باپ کے ساتھ وفاداری کا حق ادا کر رہی ہے۔ اور دیکھیے آج بیٹا سمجھتا ہے میں باپ کی تابعداری کروں گا تو مجھے نقصان ہو جائے گا۔ نوجوانوں اگر ہم اپنے باپ کے تابعدار بن جائیں وفادار بن جائیں تو گھاٹا نہیں ہوگا، جو رب جناب اسماعیل کو چھری کے نیچے سے نکال کے جنت کا تمبا پہنچا سکتا ہے، اگر ہم اپنے باپ کے وفادار ہو جائیں تو رب اپنی مہربانی کے ساتھ ہماری مشکلات کو آسانیوں میں تبدیل نہیں فرما سکتا، ہمارے دکھوں کو سکھوں میں نہیں بدل سکتا، ہمارے گھاٹوں نقصان خسارے کو کیا رب ہمارے لیے نفع میں نہیں بدل سکتا؟ بدلنے پہ قادر ہے، مگر ہوگا کب؟ یا اسی وقت ہی ہو سکتا ہے جب ہم اپنے باپ کے ساتھ وفاداری کا حق ادا کر دیں گے۔ اور ایک وقت وہ بھی آیا تھا جناب اسماعیل علیہ السلام کی وفاداری کی مثالیں بہت ہیں جو باپ کے سامنے کی ہیں۔ آخری بات کر کے بات مکمل کرتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام کا جی چاہا میں اپنے بیٹے کو مل کے آؤں، تشریف لے کے گئے اپنے بیٹے کے دروازے پہ، جا کے دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے بہو بولی کہ کون؟ کہا بیٹی اسماعیل کو ملنا تھا۔ کہ حضور وہ تو تشریف لے گئے باہر کسی کام سے۔ کہا اچھا جب وہ آئے نا تو ان کو میرا سلام دینا۔
اچھا بابا جی کیا کہنا ہے؟ بس میں نے سلام دیا. جناب ابراہیم علیہ السلام بیٹی سے پوچھا بیٹی بتا تیرے گھر کے حالات کیسے؟ کہا بابا کوئی حال نہیں ہے، کوئی حال نہیں ہے. یعنی وہ شکوہ کر دیا، گلہ کر دیا، شکایت کر دیا. اور میرے رب کو نبی کے حرم کے اندر گلہ کرنے والی، شکوہ کرنے والی، شکایت کرنے والی بیٹیاں پسند نہیں ہیں، بیویاں پسند نہیں ہیں. تو کیا کہا کہ بس گھر کے حالات ایسے ہی ہیں، گلے کے انداز میں کہہ دیا. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا جب وہ تشریف لائے تو میرا سلام بھی کہنا اور ان کو پیغام دینا گھر کی دہلیز بدل دی. اسماعیل علیہ السلام تشریف لے کے آئے. بیوی سے پوچھا کوئی آیا تھا؟ کہا کوئی بھی نہیں. کہا نہیں کوئی آیا ہے. کہا آپ کو کیسے پتا چلا؟ کہا یہ راہیں بتاتی ہیں کہ ان راہوں سے آج میرا باپ گزرا ہے. حضور بیٹے کو اس مقام پہ پہنچنا چاہیے کہ اپنے باپ کی خوشبو محسوس کرے، اپنے باپ کا درد محسوس کرے. آج تو یہ کیفیت بڑی بدل گئی ہے نا کہ باپ بیچارہ 10 دن وہ کبھی دکان پہ جاتا ہے ہمارے پیچھے، کبھی کھیتوں کھلیان میں جاتا ہے، صرف اس لیے کہ وہ ہمارا موڈ دیکھے کہ ہمارا موڈ فریش ہے. اس لیے آج دل کی بات کرنا چاہتا ہے. 10 دن دھکے کھانے کے بعد جب اس کو لگے نا آج بیٹے کا موڈ ٹھیک ہے، کہتا پتر میں تیرنا گل کرنے سے. ہاں باپ بول. یار جس باپ نے 10 دن تیرے پیچھے دھکے کھا کے آج دل کی بات کہنا چاہیے تو اس سے کلام ہاں سے شروع کرتا ہے. اور اگر وہ بیچارہ 10 روپے سگریٹ کے لیے مانگ لے تو ہمارا جواب کیا تھا؟ کہاں دیتے سی. کہاں گئی اس باپ کی وفاداریاں، کہاں گئی اس یار اس کی قربانیاں، اثار کہاں چلا گیا؟ ہم 100 بار جو ہے نا وہ اپنے باپ سے مطالبے کرتے تھے، سخت جملے کہتے تھے، لفظ سوالات کرتے تھے. وہ ہر بار ہماری پیشانی بھی چومتا تھا اور پہلے سے بڑھ کے زیادہ پیار بھی عطا کرتا تھا اور پہلے سے زیادہ ہماری حاجتیں اور ضرورتیں بھی پوری کرتا تھا. کہاں سے لائے ہم وہ بیٹے جو اپنے باپ سے یوں وفاداری کرنے والے ہو؟ کہا بتائیے گا کون آیا تھا؟ کہا ایک شخص آئے تھے، وہ کہتے تھے اسماعیل کو میرا سلام دینا، بس آگے تو میں نے نہیں پوچھا. کہا کوئی پیغام بھی دے کے گئے تھے؟ کہا پیغام دے کے گئے. کیا پیغام دیا ہے؟ کہا انہوں نے کہا ہے اپنے گھر کی دہلیز بدل دے. تو کہا پھر اٹھا چنی چلتی بند. کہا دہلیز بدلنے کو کہا ہے، بیوی بدلنے کو تو نہیں کہا نا. تو اسماعیل پاک نے کہا اگر وہ کہہ جاتے بیوی بدل دے تو مجھے پیغام دیتی. یہاں پر کہنے والا باپ رمز میں کیا گیا تھا، اشارے میں کیا گیا تھا، اور سمجھنے والا رمز شناس بیٹا وہ اپنے باپ کے اشارے پہ آج اپنی بیوی کو اپنی زندگی سے علیحدہ کرتا ہے. آج باپ بیچارہ دھکے کھا کے جا کے کہتا ہے او پتر میں صرف تمہیں یہی کہنا سی اپنی گھر والے کو سمجھاؤ تیری ماں نہ ایدا ودا کٹا کرتا. تو جواب میں کہتا تو کہلا. تو باپ کیسے کیا اس کو اپنی داڑھی پیاری نہیں ہے؟ اور پھر بیٹا اس سے اگلا جملہ کیا کہتا ہے، کبھی اپنی کارآمد سے مثالیں کر، یعنی اس کو ماں کہنا بھی پسند نہیں کرتا. اس کو بھی کیا وہ بھی اپنی زبان کو لگام دے. اور جیسے ماں نے تجھے لفظوں کا چوک دے کے بولنا سکھایا تھا، آج تجھے اس ماں کے لفظ وہ ٹی اور کتابیں لگتے ہیں اور تو اپنی بیوی کے تحفظ میں اپنی ماں اور کبھی اپنے باپ کا سینہ چھلنی کرتا ہے. اور یہاں دیکھنا کیا کہا، اٹھا چنی اور جلتی بن، اس لیے کہ جو میرے باپ نے کہا ہے وہ حق بھی ہے. اور یہ نہیں کہا بچپن تھا تو گھر سے نکال دیا، بے آب و گیا وادی مکہ میں چھوڑ گئے، جب تھوڑا بڑا ہوا تو ذبح کر دیا گئے، وہاں سے بچا تو آج گھر بسایا تو میرا گھر اجاڑنے کے لیے آ گیا. حضور یہ گلہ نہیں ہے، یہ شکوہ نہیں ہے، یہ شکایت نہیں ہے، بلکہ باپ کی وفاداری کے اندر حکم ہے بیوی کے لیے نکل جا گھر سے. اس لیے میں اپنے گھر کے اندر وہ بیوی نہیں پسند کرتا کہ جس کو میرا باپ ابراہیم میرے گھر کا حصہ نہ سمجھے. طلاق دے دی، دوسری شادی فرمائی، کچھ عرصے کے بعد تشریف لے کے آئے. ابراہیم علیہ السلام دروازہ کھٹکھایا، اتفاق سے اسماعیل پاک آج بھی گھر میں نہیں ہے. کہا بیٹی اسماعیل کے در ہے، کہا جی وہ کہیں کام پہ تشریف لے گئے. کہا اچھا سناؤ گھر کے حالات کیسے ہیں؟ تو بیٹی کا جواب کیا تھا، کہا بابا اللہ کا شکر ہے، بس آپ دعا فرما دیں اللہ ہمارا اتفاق سلامت رکھے، اللہ ہمارا کٹ سلامت رکھے. لیکن آج کیا کریں، آج تو ہم اپنی بیٹیوں کو کٹ کا سبق ہی نہیں دیتے. پہلے دن سے ہم جو درس دے کے بھیجتے ہیں بیٹیوں کو وہ جو دیتے ہیں وہ میرے سے بہتر زیادہ جانتے ہیں.
آج ہمارے لیے جو ہمارے گھر میں بہو آ رہی ہے اس کے لیے اسلوب زندگی اور ہے، اور جو ہمارے گھر سے بیٹی بہو بن کے جا رہی ہے اس کے لیے ہماری تربیت کا معیار آج اور بڑھ چکا ہے۔ لیکن یہاں دیکھنا کہا بس دعا کر دے اللہ ہمارا اتفاق سلامت رکھے۔ اچھا بیٹی جب وہ تشریف لائے نا تو میرا سلام کہنا اور ان کو کہنا، ان کو یہ میرا پیغام دینا یہ دہلیز سنبھال کے رکھے۔ تو جب یہ کہا نا تو بہو نے پوچھا بابا کون ہے آپ؟ کہا بیٹی میں اسماعیل کے ابا جان ہوں۔ کہا پھر گھر کے باہر کیوں کھڑے ہو؟ اندر آئیے، باہر کس لیے کھڑے ہو؟ اندر آ جاؤ۔ تو آگے سے اسماعیل علیہ السلام کی والدہ گرامی ابراہیم پاک کا جواب کیا تھا؟ کہا نہیں بیٹی مجھے اندر آنے کی اجازت نہیں ہے۔ رب کی تابعداری، رب کی وفاداری، جہاں تک اجازت تھی وہیں پہ کھڑے، اور اتنا بھی اجازت نہیں ہے کہ میں اور انتظار کر سکوں اسماعیل آ جائے گا، میں اتنا لمبا سفر طے کر کے آؤں بیٹے کو ملنے کے لیے۔ سبحان اللہ، پہلے بھی واپس چلے گئے تھے اب بھی واپس جانا پڑ رہا ہے۔ کہا نہیں بیٹی اندر آنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو بیٹی کا وہ جملہ آج کی بیٹیوں کی زندگی بدل دینے والا ہے۔ کہا بابا اگر آپ کو اندر آنے کی اجازت نہیں ہے تو مجھے باہر آنے کی اجازت دے دو۔ آج بوڑھا باپ پوچھے نا بہو سے بیٹی یہ شاپ اٹھا کے دوسرے دن کہاں چلی جاتی ہے؟ چپ کر کے بیٹھ جا، تم مرتا بھی نہیں، پتہ نہیں کدو مرے گا ساری جان چھوٹے گی۔ یہ ہماری بہو بیٹیوں کے جملے ہوتے ہیں بوڑھے باپ کے لیے۔ لیکن یہاں دیکھنا یار انداز کیسا حسین ہے اور حسن کیسا ہے جملوں کے اندر۔ کیا کہا ابا اگر آپ اندر نہیں آ سکتے مجھے اجازت دیجیے میں باہر آ جاتا ہوں۔ کہا جی بیٹا آ جاؤ۔ تو بیٹی خالی ہاتھ نہیں آئی، پانی کا پیالہ لے کے آئی۔ ابا کو پانی کا پیالہ پیش کے کہا ابا جان ذرا آپ پانی نوش فرمائیے میں بھی حاضر ہوتی ہوں۔ اندر گئی تو واپس ہاتھ کے اندر ایک ہاتھ میں لوٹا ہے، دوسرے ہاتھ میں تھال ہے، تسلا ہے۔ بیٹی یہ کیا کرے گی؟ یہ کیا کرے گی؟ کہا بابا آپ سفر سے تشریف لائے ہیں نا تو میں آپ کی زلفوں کے اندر آپ کی داڑھی مبارک میں تھوڑا پانی بہا دیتی ہوں، میں آپ کو تازہ دم کر دیتی ہوں، فریش کر دیتی ہوں۔ ہاں میرے باپ ہے۔ اور آج بیٹی کو بہو کو سسر کے کام کرنا عذاب نظر آتے ہیں۔ آج تو مسئلہ بتایا جاتا ہے ساس سسر کی خدمت کرنا بہو پہ لازم نہیں ہے۔ میں نے کہا بہو پہ لازم نہیں ہے، بیٹے پہ تو لازم ہے نا۔ بہو پہ لازم نہیں ہے، بیٹے پہ تو لازم ہے نا، خدمہ رکھ کے دے دے۔ اب کیا ہوا؟ وہ پوچھا بار بار گرامی ابراہیم پاک نے کہا مانا یہ پانی تو میرے زلفوں میں اور سر میں بہانے کے لیے ہے، تسلا کیا کرے گی؟ کہا بابا یہ پانی عام تھوڑی ہے، ابراہیم علیہ السلام کی زلفوں کا غسالہ ہے، اس ابراہیم علیہ السلام کی داڑھی مبارک کا غسالہ ہے، میں اس کو سنبھال کے رکھوں گی اس مقصد کے لیے جب کبھی بیماری آئے گی تو میں اس پانی کے ذریعے سے اپنے رب سے شفا پاؤں گا۔ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ اگر ہم اس کا بیک گراؤنڈ دیکھیں گے، بیس دیکھیں گے تو ہمیں یہ حقیقت نظر آئے گی۔ یہ فلسفہ یہی سمجھانا چاہ رہا اپنے بھائی اپنی اولادوں کو تابعدار کرنا چاہتے ہو تو اپنے رب کے وفادار بن جاؤ۔ ہم جتنے وفادار بن جائیں گے اللہ ہماری اولادوں کو اتنا ہی تابعدار بنا دے گا۔ صوفی محمد حسین صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ چونکہ رب کے وفادار تھے تو رب نے پھر ان کو محمد بوٹا بھی تابعدار کیا۔ وہ کہتے تھے کہ اللہ نے میرے گھر کا بھائی اے بوٹا لایا ہے۔ وہ بلکہ گئے تو چھوٹے چھوٹے بچوں اور بیٹیوں کو پیار دلوا کے مجھے کہنے لگے اے میرے پوتے پوتیاں نے انہوں پیار دے دے اس واسطے کہ اے اللہ نے میرے بوٹے نے بوٹے لائے۔ یار یہ کون کہتا ہے؟ یہ باپ کی محبت ہوتی ہے۔ اللہ ان کی قبر کو ٹھنڈا کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔